یہ بڑا سوچ. یہ حجت کبریٰ کیوں بولا جاتا ہے جناب سیدہ کو؟ کربلا میں علی اکبر ہیں لیکن اصغر حجت کبریٰ ہیں. سیدہ کو اہل بیت نے فرمایا ہم سب پر کیا ہیں؟ حجت ہیں. خود بی بی کا دربار جانا امت کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. کوئی اہل سنت یہ سنیں کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئیں حق مانگنے کے لیے تو یہ حجت ٹھہری نا اس کے لیے. اسے رات کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ بھئی نبی کی بیٹی دربار میں کیسے گئی. علی اکبر جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، کہا یہ حجت کبریٰ نہیں. علی اصغر کو بولا حجت کبریٰ ہے. کیونکہ اگر مسلمانوں کا لشکر تھا، کوئی میدان میں مقابلے میں آ رہا ہے، آپ نے مار دیا، آپ بولو گے جنگ تھی، جہاد تھا، قتال تھا. لیکن 6 مہینے کا بچہ جنگ لڑ نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا. مد مقابل ایک لشکر ہے جو 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلاتا ہے اور سننے والا سن رہا ہے. ہر شیعہ مجلس میں سناتا ہے حسین کا بیٹا 6 مہینے کا تیر لگا. یہ امت کے لیے کیا بن رہی ہے؟ حجت بن رہی. اب خدا قیامت کے دن جب اسے اٹھائے گا، اسے پوچھے گا تم نے سنا تھا، سوچا تھا کہ نہیں. اور عجیب مذاق ہے امت کا. سیدہ کا لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ. ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، مطلب ایک ٹی وی شو پہ ایک سنی عالم، ایک غیر شیعہ بندہ بیٹھتا ہے، 2 لوگوں کا نام لیتا ہے، کہتے فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ، نبی کی بیٹی. صدیقہ یعنی سچی، کبریٰ یعنی سب سے بڑی سچی. اور جس سے حق مانگنے گئی ان کا بھی لقب ہے صدیق اکبر، سب سے بڑا سچ بولنے والا. یہاں سب سے بڑا سچ بولنے والی. کنٹروڈکشن تو دیکھیں. 2 لوگوں میں اختلاف ہے. یہ فکر کا نہ ہونا ہے کہ ایک امت جب فکر سے آری ہو جائے کہ 2 لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نہیں ہے، اور دونوں کا لقب کیا ہے؟ یہ بھی صدیقہ، یہ بھی صدیق. یہ وہ کنٹروڈکشن ہے. یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ علی کا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو خدا نے عقل عطا کی ہوئی ہے. یہ مکتب عقل ہے. فرمائے کوئی علی کے در پہ آ ہی نہیں سکتا اگر اس کے اندر عقل نہ پائی جاتی ہو. کیوں؟ فرمائے اصول دین میں تقلید حرام ہے. میں عقلانی جملہ کہہ رہا ہوں. ہم اپنے مردوں کو جب دفناتے ہیں تو ان پہ تلقین پڑھتے ہیں، اپنے ہر عمل پہ سوچا کریں. اندھا دھند اگر کرتے جائیں گے کسی عمل کا کوئی نہ ثواب ہے نہ کوئی فائدہ ہے. ہر ایکشن پہ سوچیں، نماز پہ سوچیں، روزے پہ سوچیں، حج پہ سوچیں، حجاب پہ سوچیں، مجلس پہ سوچیں، ماتم پہ سوچیں. ہر وہ کام کریں سوچیں اس کا بینیفٹ کیا ہے، کیوں کر رہا ہوں، اس کی ریزننگ کیا ہے. جواب اگر عقل سے ملے اور دین آپ جب اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور عمل کریں گے تو خدا کیا ثواب دے گا؟ دگنا ثواب دے گا. لیکن اگر کوئی جواب ہی نہیں ہے، میں موروثی طور پہ اور پیدائشی طور پہ کرتا چاہ رہا ہوں، یہ بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تبھی فرمایا کہ اصول دین میں تقلید حرام. خدا کو اگر ماں باپ کے کہنے پہ مانا لیکن سوچا نہیں، اس توحید کا کوئی فائدہ نہیں. علی کو ماں باپ کے کہنے پہ مانا، اس پہ سوچا نہیں، اس ولایت کا کوئی فائدہ نہیں. ولایت وہ فائدہ دے جو حجر بن عدی جیسی ہو، یا ابو ذر غفاری جیسی ہو، جو میں سمیت تمار جیسی ہو. اب مردوں کو لٹا کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع وافہم، سن سمجھ. کسے کہہ رہے ہیں؟ لفظ ہی مردہ ہے. ہاسپٹل سے ایک لیٹر لے کر گئے کہ یہ ایکسپائر ہو گیا. ایکسپائر کا مطلب کیا؟ کان سن نہیں سکتے. لیکن ہم اسے کہہ رہے ہیں. اگر روح کو کہہ رہے ہوں تو ایسے ہی کہیں نا، مردے کو کیوں ہلا رہے ہو؟ پھر قبر پہ کھڑے ہو کے بولو اسمع وافہم، تو یہیں کہیں اس کی روح ہوگی. لیکن مردے کو ہلاتے ہیں. اگر کوئی انگریز دیکھے گا تو وہ سیدھا کہے گا یہ لوگ پاگل ہیں، کیونکہ خود ہی مر گیا اور قبر میں لٹا کے اور اسے ہلا رہے ہیں کہ اسمع وافہم. چلو یہاں تک تو صحیح تھا، آگے کا اسمع وافہم، سن اور سمجھ. تجھ سے پوچھا جائے گا من ربک، تو کہنا اللہ ربی. امام کون ہے؟ علی و امامی. رسول کون ہے؟ محمد رسولی. کتاب کون ہے؟ قرآن و کتابی. سب سے پہلا سوال، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں ایگزام ہوتے ہیں، آپ کے ایگزام میں کوشچنز ہوتے ہیں. آج تک دنیا کا کوئی ایسا کالج دیکھا جو ایگزام لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے؟ پاکستان میں تو ہوتا ہے، وہ فوٹو کاپی والے پہلے سے ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے اللہ کا ایگزام.
کہ امتحان لینے سے پہلے خدا پہلے بتا رہا ہے کہ میں تم سے یہ پوچھوں گا، میں تم سے وہ پوچھوں گا. ہاں، اور یہاں مولانا نے بتا دیا یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا. آپ نے رٹ لیا اور مطمئن ہو کے مر گئے کہ ملائک آئیں گے اور پوچھیں گے اور میں بولوں گا کہ کیا قرآن و کتابی اللہ ربی محمد و رسولی 12 کا نام دوں گا. ہاں، تو پھر 1-2 شعر بھی مار دوں گا شاعروں کے کہ مجھے کیا خوف ہے قبر میں ہے، بول کے سیدھا ہم تو سیدھا جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. یہ مکتب فکر کا مکتب. اتنی آسان گولیاں دینی ہوتی تو یہ کام تو وہ کرتے تھے جو امیر شام والے تھے نا، جو بغض امیر المؤمنین میں سے کام کرتے تھے. 1 کو مارو جنت، 2 کو مارو پوری فیملی جنت. یہ کام ایسی فکر والے لوگ تو آپ کو آج افغانستان میں ملتے ہیں نا، کہ خودکش بمبارڈمنٹ کو جب پکڑا تو اس کی جیب میں چمچ ملے. اس جناب کو بٹھا کے پوچھا جناب مرنے جا رہے تھے چمچ کیوں لے کر گئے؟ کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ڈنر رسول کے ساتھ ہوگا، شہادت کے بعد کھانا رسول کے ساتھ ہوگا. یہ بے فکرے جو دن رات نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن یہ فکر نہیں تھی کہ میں جہاں جا رہا ہوں عالم مادہ نہیں، عالم ارواح ہے، وہاں چمچ کیا جا کے کرے گی بندے خدا. لیکن یہ کچی فکروں والے ایسے لوگ دشمن بنائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا برین واش کیا جاتا ہے. جب آپ تاریخ میں سنتے ہو نا بازو کٹ گئے میثم نے علی کو نہیں چھوڑا، یہ پختگی میں سمے تمار ہے. آنکھیں نکال دی علی کو نہیں چھوڑا، زبان کاٹ دی علی کو نہیں چھوڑا. یہ استقامت امام حسین کربلا کے میدان میں کہ دشمنیاں جھکاتا ہے یا ڈراتا ہے یا مارتا ہے، 3 حربوں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا بولے گا زندان میں ڈالوں گا، یا بولے گا تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا، یا بولے گا تمہارا مال چھین لوں گا، اور اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا؟ تینوں کام کربلا میں کیے. لیکن حسین نے نعرہ توحید کو نہیں چھوڑا، دین خدا کو نہیں چھوڑا. سیدہ زینب ایک لمحہ نہیں تھا کہ وجود میں خوف طاری ہوا ہو، کیونکہ یقین کی منزل پر تھی اور یقین خدا پر تھا. یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی فکر کیا ہو جاتی ہے؟ پختہ ہو جاتی ہے. یہ جنگ فکر ہے نہ کہ جنگ ذکر ہے. آج ذکری مسلمان بہت ملیں گے، فکری مسلمان بہت کم ملیں. شیعوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ قصور کیا شیعہ کا؟ آپ بولیں چلو امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے، شہید کر دیا، کہیں میرا تختہ نہ پلٹ دیں. مولا علی کو شہید کیا کیونکہ حاکم تھے. امام حسن کو شہید کیا، لشکر لے کر گئے. امام زین العابدین کو کیوں شہید کیا؟ 5ویں امام کو کیوں شہید کیا؟ 6ٹھے امام کو. یعنی آپ دیکھتے جاؤ، امام رضا جو ولی عہد بھی بنے پھر بھی مار دیا. خطرہ فکر سے تھا. کہا جب تک ان کی فکر ہے تب تک ہمیں خطرہ ہے. آج تشیع اس شیعہ سے خطرہ نہیں جس کی فکر نہیں، اس شیعہ سے خطرہ ہے جو قوموں کو کیا دیتا ہے؟ آئیڈیالوجی دیتا ہے، جو فکر دیتا ہے. واللہ میں نے سروے کیا، یہ ورلڈ گینیز بک میں ایک ریکارڈ بن سکتا ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسا مکتب نہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں اتنے لیکچرز ہوتے ہوں جتنے شیعہ میں ہوتے ہیں. میں نے صرف شمالی لاہور کا ریکارڈ نکالا، 40 تک یعنی محرم اور سفر 20 سفر تک تقریباً 24,000 مجلسیں ہوتی ہیں صرف شمالی لاہور میں. 24,000 کا مطلب 24,000 آورز. سالوں کا مٹیریل دیا جاتا ہے اس قوم کو. یہ جانتے ہیں کہ یہ مکتب خطرناک بن سکتا ہے اگر اس مکتب میں صحیح فکر دی جائے. لیکن اگر صحیح فکر نہ ہو، اب یہ سوچا جائے کہ میں نے ایک یونیورسٹی کھولی ہے بنام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں کہتا ہوں اس یونیورسٹی میں ہم اتنے آورز پڑھاتے ہیں، لیکن میں یہ نہ سوچوں اس یونیورسٹی کا آؤٹ پٹ کیا ہے. 4 سال کوئی بچہ ڈگری کر کے نکلے لیکن ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے. مجلسوں میں آنے والے مجلس میں تو آئیں پر کوئی حبیب نہ بن سکے. مجلسوں میں آنے والے مجلس میں تو آئیں پر کوئی میثم تمار نہ بن سکے. مجلسوں میں آنے والے مجلس میں تو آئیں لیکن کوئی کسی کے اندر مجھے سیدہ زینب کا کردار نظر نہ آئے. کہ میں کسی پاکستان کے ڈیفنس کے علاقے میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہاں ممبر، وہاں پہ خواتین کو دیکھ رہا ہوں آ رہی ہیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں. اور اب تو فیشن ہو گیا پاکستان میں. پہلے تو سنا تھا تبلیغی جماعت والے شلواریں ٹخنوں کے اوپر رکھتے ہیں، خواتین کے اندر آ گیا. میں نے کہی سنت تو مردوں کی تھی. مطلب مجلس اٹینڈ کرنے آئے پر فکر سیدہ زینب نہ ہو. یہ وجود بشر قیمت تب ہوتی ہے اس کے اندر جب اس کے اندر کیا پائی جائے؟ فکر پائی جائے. حسین تمہاری فکروں کے خریدار ہیں، جسموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تو مٹی میں مل جاتے ہیں. یہ فکر ہے جو عالم برزخ میں جاتی ہے اور علی کی ملاقات کے لیے پروان چڑھاتی ہے. یہ فکر ہے جسے انعام دیے جاتے ہیں.